أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ اور بچا نکالا اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے گندے کام، وہ تھے لوگ بڑے نافرمان، اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں، وہ ہے نیک بختوں میں۔ خلاصہ تفسیر، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم مناسب شان انبیاء عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے، جن میں سب سے بدتر لواطت تھی، اور بھی بہت سے بیہودہ اور برے افعال کے یہ لوگ عادی تھے۔ شراب خوری، گانا بجانا، داڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، ریشمی لباس پہننا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدذات بدکار تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، یعنی جن بندوں پر رحمت ہوتی ہے ان میں داخل کیا، کیونکہ بلا شبہ وہ بڑے درجے کے نیکوں میں سے تھے۔ بڑے درجے کے نیک سے مراد معصوم ہے، جو نبی کی خصوصیت ہے۔ معارف و مسائل۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اس بستی کا نام سدوم تھا۔ اس کے تابع 7 بستیاں تھیں، 7 بستیاں اور تھیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے الٹ کر تہہ و بالا کر ڈالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اس بستی کا نام سدوم تھا۔ اس کے تابع 7 بستیاں اور تھیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے الٹ کر تہہ و بالا کر ڈالا تھا۔ صرف ایک بستی باقی چھوڑ دی تھی جس میں لوط علیہ السلام ماں اپنے متعلقین مومنین کے رہ سکے۔ تعمل الخبائث، خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ بہت سی خبیث اور گندی عادتوں کو خبائث کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی سب سے بڑی خبیث اور گندی عادت، جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں، لواطت تھی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا۔ یہاں اسی ایک عادت کو اس کے بڑے جرم ہونے کے سبب خبائث کہہ دیا گیا ہو تو یہ بھی بعید نہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبیث عادتیں ان میں ہونا بھی روایات میں مذکور ہے، جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ روح المعانی گزر چکا ہے۔ اس لحاظ سے مجموعہ کو خبائث کہنا تو ظاہر ہی ہے، واللہ اعلم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے، پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، سو بچا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، وہ تھے برے لوگ، پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور نوح علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے
جبکہ اس زمانے ابراہیمی سے پہلے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان کافروں سے میرا بدلہ لے لیجئے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے متبعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی۔ یہ غم کفار کی تکذیب اور اس کے ساتھ طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے سے پیش آتا تھا، اور نجات اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ دیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام لائے تھے جھوٹا بتلایا تھا۔ بلا شبہ وہ لوگ بہت برے تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ معارف و مسائل۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قبل سے مراد ابراہیم و لوط علیہم السلام سے پہلے ہونا ہے، جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی جس ندا کا ذکر اس جگہ مجملاً آیا ہے اس کا بیان سورہ نوح میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بدعا کی، رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یعنی اے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ۔ اور ایک جگہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ عالی میں عرض کیا، انی مغلوب فانتصر، یعنی میں مغلوب اور عاجز ہو چکا ہوں، آپ ہی ان لوگوں سے انتقام لیجئے۔ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ کرب عظیم سے مراد یا تو طوفان میں غرق ہونا ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی، یا اس قوم کی ایذائیں مراد ہیں جو وہ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو پہنچاتے تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب روند گئیں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں، اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ، پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ، اور تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، تسبیح پڑھا کرتے اور اڑتے جانور، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا اور اس کو سکھلایا
ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس کے بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں، سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے تعبے کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہے ہم نے، اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تعبے کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے اور بہت سے کام بناتے اس کے سوائے، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجیے، جبکہ دونوں حضرات کسی کھیت کے بارے میں جس میں غلہ تھا یا انگور کے درخت تھے فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس کھیت ہیں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور اس کو چر گئیں، اور ہم اس فیصلے کو جو مقدمہ والے لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے، سو ہم نے اس فیصلے کی آسان صورت کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ سو ہم نے اس فیصلے کی آسان صورت کی سمجھ سلیمان کو دے دی، اور یوں ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا۔ صورت مقدمے کی یہ تھی کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے زمان میں کھیت والے کو وہ بکریاں دلوا دی، اور اصل قانون شرعی کا یہی مقتضا تھا، جس میں مدعی یا مدعا علیہ کی رضا کی شرط نہیں، مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موقوف تھی جانبین کی رضامندی پر، یہ صورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی تجویز فرمائی کہ چند روز کے لیے بکریاں تو کھیت والے کو دی جاویں کہ ان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزر کرے، اور بکری والوں کو وہ کھیت سپرد کیا جاوے کہ اس کی خدمت آپ پاشی وغیرہ سے کریں۔ جب کھیت پہلی حالت پر آ جاوے، کھیت اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کو دے دی جاویں۔ بس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو، اس لیے کلن آتینا حکما وعلما بڑھا دیا گیا۔ اور یہاں تک تو کرامت عامہ کا ذکر تھا جو دونوں حضرات میں مشترک تھی۔ آگے دونوں حضرات کی خاص کرامتوں کا بیان ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی، جیسے سورہ سبا میں یا جبال اوبی معہ والطیر ہے، اور کوئی اس بات پر تعجب نہ کرے کیونکہ ان کاموں کے کرنے والے ہم تھے اور ہماری قدرت کا عظیم ہونا ظاہر ہے، پھر ان معجزات میں تعجب ہی کیا ہے؟ اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت تم لوگوں کے نفع کے واسطے سکھلائی، یعنی تاکہ وہ زرہ تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، اور اس نفع عظیم کا مقتضا یہ ہے کہ تم شکر کرو، سو تم اس نعمت کا شکر کرو گے بھی یا نہیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تیز ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ مراد ملک شام ہے جو ان کا مسکن تھا۔ جب ملک شام سے کہیں چلے جاتے اور پھر آتے تو یہ آنا اور اسی طرح جانا بھی ہوا کے ذریعے سے ہوتا تھا، جیسا در منصور میں بروایت و تصحیح حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی کیفیت مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ماں اعیان ملک کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے، پھر ہوا کو بلا کر حکم دیتے، وہ سب کو اٹھا کر تھوڑی دیر میں ایک ایک ماہ کی مسافت قطع کرتی، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے علم میں سلیمان کو یہ چیزیں دینے میں حکمت تھی، اس لیے عطا فرمائی۔ اور بعض شیطان یعنی جن ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے تاکہ موتی نکال کر ان کے پاس لاویں، اور وہ کام
اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے، اور وہ جن بڑے سرکش اور شریر تھے، مگر ان کے سنبھالنے والے ہم تھے، اس لیے وہ چو نہیں کر سکتے تھے۔ معارف و مسائل۔ نفشت فیہ غنم القوم، لفظ نفش کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی جانور کسی کے کھیت پر جا پڑے اور نقصان پہنچائے۔ ففہمناہ سلیمان، فہمناہ کی ضمیر بظاہر مقدمے اور اس کے فیصلے کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا، اللہ تعالی نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اس مقدمے اور فیصلے کی صورت اوپر خلاصے تفسیر میں آ چکی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی از روئے قانون شرعی غلط نہیں تھا، مگر جو فیصلہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اس میں فریقین کی رعایت اور مصلحت تھی، اس لیے اللہ تعالی کے نزدیک وہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ اور بغوی رحمہ اللہ علیہما سے اس واقعے کی روایت اس طرح کی ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص بکریوں والا، دوسرا کھیتی والا تھا۔ کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ غالباً مدعا علیہ نے اس کا اقرار کر لیا ہوگا اور بکریوں کی پوری قیمت اس کے ضائع شدہ کھیت کی قیمت کے برابر ہوگی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے، کیونکہ جو چیزیں قیمت ہی کے ذریعے لی اور دی جاتی ہیں، جن کو عرف فقہا میں ذوات القیم کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی نے ضائع کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ بکریوں کی قیمت چونکہ ضائع شدہ کھیتی کی قیمت کے مساوی تھی، اس لیے یہ ضابطے کا فیصلہ فرمایا گیا۔ یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو دروازے پر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے بیان کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا جو فریقین کے لیے مفید اور نافع ہوتا۔ پھر خود والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو دونوں کے لیے اس فیصلے سے بہتر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والے کو دے دیں کہ وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت اگائے۔ جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو دلوا دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرما کر کہا کہ بس اب فیصلہ یہی رہنا چاہیے، اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا۔ کیا فیصلہ دینے کے بعد کسی قاضی کا فیصلہ توڑا اور بدلا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ایک فیصلہ دے چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اس کے توڑنے کا کیا حق تھا؟ اور اگر خود حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے ان کا فیصلہ سن کر اپنے سابق فیصلے کو توڑا اور دوسرا جاری کیا تو کیا قاضی کو اس کا اختیار ہے کہ ایک فیصلہ دے دینے کے بعد اس کو توڑ دے اور فیصلہ بدل دے؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے نصوص شرعیہ اور جمہور امت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ محض اٹکل سے دے دیا ہے تو وہ فیصلہ و اتفاق امت مردود و باطل ہے۔ دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب، اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلے کا توڑنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور روز حلال و حرام بدلہ کریں گے۔ البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے
کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے، اب از روئے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلے اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک مفصل خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام قضاء اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا، اس میں اس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلے کو بدل دینا چاہیے۔ یہ خط دارقطنی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور شمس الائمہ سرخسی نے مثبوت باب القضاء میں بھی یہ خط مفصل دیا ہے۔ اور امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ ہیں، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطے کا فیصلہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ در حقیقت مقدمے کا فیصلہ نہیں بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا، اور قرآن میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا ارشاد وارد ہے، اس لیے یہ دوسری صورت اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپ کے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضامندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں، اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں، اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو دب تو جاتا ہے، مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے۔ مجاہد کے اس قول پر یہ معاملہ قاضی کے فیصلے کو توڑنے اور بدلنے کا نہیں رہا، بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا تھا وہ ابھی گئے بھی نہ تھے کہ ان میں ایک صورت مصالحت کی نکل آئی اور وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ دو مجتہد اگر اپنے اپنے اجتہاد سے دو متضاد فیصلے کریں تو کیا ان میں سے ہر ایک صواب اور درست ہے یا کسی ایک کو غلط کہا جائے؟ اس موقع پر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اور دوسرے مفسرین نے مفصل یا مختصر یہ بحث بھی کی ہے کہ ہر مجتہد ہمیشہ مصیب ہی ہوتا ہے، اور دو متضاد اجتہاد ہوں تو دونوں کو حق سمجھا جائے گا یا ان میں سے ایک فیصلے کو خطا اور غلط قرار دیا جائے گا۔ اس میں قدیم زمانے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ آیت مذکورہ سے دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد حق ہیں اگرچہ متضاد ہوں، ان کا استدلال آیت کے آخری جملے سے ہے جس میں فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو حکمت اور علم عطا کرنے کا ارشاد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی عتاب نہیں ہے، نہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو فریقین کے لیے اصلح ہونے کی بنا پر ترجیح دے دی گئی، اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اجتہادی کے مواقع میں حق ایک طرف ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، ان کا استدلال اسی آیت کے پہلے جملے سے ہے، یعنی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ اس میں تخصیص کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حق فیصلہ سمجھا دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ تھا، گو وہ بوجہ اپنے اجتہاد کے اس میں معذور ہوں اور ان سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور کوئی حکم دینی اصول اجتہاد کے ماتحت بیان کیا، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کی محنت کا، دوسرا صحیح و صواب حکم تک پہنچنے کا، اور اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا
اس سے خطا ہو گئی تو پھر اس کو ایک اجر اجتہاد کی محنت کا ملے گا، دوسرا اجر جو اصل الحکم صحیح تک پہنچنے کا تھا وہ نہ ملے گا۔ یہ حدیث اکثر مستند کتب حدیث میں منقول ہے۔ اس حدیث سے اس اختلاف علماء کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت یہ اختلاف ایک نزاع نفتی جیسا ہے کیونکہ حق دونوں طرف ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اس کے متبعین کے لیے بھی اجتہاد حق و صحیح ہے، کیونکہ حق دونوں طرف ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اس کے متبعین کے لیے بھی اجتہاد حق و صحیح ہے، اس پر عمل کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی، خواہ یہ اجتہاد اپنی ذات میں خطا ہی ہو، مگر اس پر عمل کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں۔ اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حق ان دونوں میں ایک ہی ہے، دوسرا غلط اور خطا ہے، اس کا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اصل مراد حق تعالی اور مطلوب خداوندی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس مجتہد کے ثواب میں کمی آ جائے گی، اور یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ اس کا اجتہاد حق بات تک نہ پہنچا۔ لیکن یہ مطلب ان کا بھی نہیں ہے کہ مجتہد خاطی پر کوئی ملامت ہوگی یا اس کے متبعین کو گناہ گار کہا جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں اس مقام پر ان تمام مباحث کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ فقیہی کہ اگر کسی کے جانور دوسرے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچاوے تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور کے مالک پر ظلمان آئے گا اگر یہ واقعہ رات میں ہوا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی شریعت کا جو فیصلہ ہو وہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے۔ اسی لیے اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کے جانور کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر نقصان پہنچاویں تو جانور کے مالک پر ضمان آئے گا، اور اگر دن میں ایسا ہو تو ضمان نہیں آئے گا۔ ان کا استدلال حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت انہوں نے ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے جو موطا امام مالک میں مرسلاً منقول ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ناقہ ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی اور اس کو نقصان پہنچا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغوں اور کھیتوں کی حفاظت رات میں ان کے مالکوں کے ذمے ہے، اور ان کی حفاظت کے باوجود اگر رات کو کسی کے جانور نقصان پہنچاویں تو جانور کے مالک پر ضمان ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ جس وقت جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو، اس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا، اس صورت میں تو جانور کے مالک پر ضمان آتا ہے، خواہ یہ معاملہ رات میں ہو یا دن میں۔ اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کے ساتھ نہ ہو، جانور خود ہی نکل گئے اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر ضمان نہیں، معاملہ دن اور رات کا اس میں بھی برابر ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور جو کسی کو نقصان پہنچاوے وہ قابل مواخذہ نہیں، یعنی جانور کے مالک پر اس کا ضمان نہیں ہے، بشرط یہ کہ جانور کا مالک یا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ اس حدیث میں دن رات کی تفریق کے بغیر عام قانون شرعی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر جانور کے مالک نے خود اپنے قصد و ارادے سے کسی کے کھیت میں نہیں چھوڑا، جانور بھاگ کر چلا گیا تو اس کے نقصان کا ضمان جانور کے مالک پر نہیں ہوگا۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی واقعے کی روایت کی سند میں فقہاء حنفیہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا کہ اس کو صحیحین کی حدیث مذکور کے مقابلے میں حجت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال حسن صورت کا بھی عطا فرمایا تھا. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہرنے لگتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے. اسی طرح پہاڑ اور ہر شجر و مدر سے تسبیح کی آواز نکلنے لگتی تھی. خوش آوازی کا کمال تو ظاہری کمالات میں سے تھا اور پرندوں اور پہاڑوں کا تسبیح میں شریک ہو جانا بتسخیر خداوندی بطور معجزے کے تھا. اور معجزے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں میں حیات و شعور ہو، بلکہ بطور معجزہ ہر غیر دی شعور میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تحقیق یہی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں میں بھی حیات و شعور بقدر ان کی حیثیت کے موجود ہے. صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش آواز تھے. ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے اور سنتے رہے. پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی نے خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے. جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سننا معلوم ہو جاتا تو میں اور زیادہ سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا. فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں حسن صوت اور اچھا لہجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجے میں مطلوب و محبوب ہے، بشرط یہ کہ آج کل کے قراء کی طرح اس میں غلو نہ ہو کہ صرف آواز ہی سنوارنے اور لوگوں کو لبھانے کی فکر رہ جائے، تلاوت کا اصل مقصد ہی غائب ہو جائے. واللہ اعلم. زرہ بنانے کی سنت حضرت داؤد علیہ السلام کو من جانب اللہ عطا کی گئی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. لفظ لبوس لغت کے اعتبار سے اسلحے میں سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اوڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے. مراد اس جگہ آہینی زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے. دوسری آیت میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، خواہ اس طرح کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ جو اس کو جس طرح موڑے مڑ جائے اور باریک یا موٹا کرنا چاہیں تو ہو جائے جیسے موم ہوتا ہے، یا اس طرح کہ ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی جو سب لوہے کے کارخانوں میں آج استعمال کی جاتی ہے. ایسی صنعت جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے مطلوب اور فعل انبیاء ہے. اس آیت میں زرہ سازی کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھانے کے ذکر کے ساتھ اس کی حکمت بھی یہ بتلائی ہے کہ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ یعنی تاکہ یہ زرہ تمہیں جنگ کے وقت تیز تلوار کے خطرے سے محفوظ رکھ سکے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے اہل دین اور اہل دنیا سب کو کام پڑتا ہے. اس لیے اس صنعت کے سکھانے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک انعام قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اس کا سیکھنا سکھانا داخل ثواب ہے، بشرط یہ کہ نیت خدمت خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو. حضرات انبیاء علیہ السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے کھیتی بونے کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کی رکھے اس کی مثال موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت ملا. اسی طرح خدمت خلق کی نیت سے صنعت کاری کرنے والے کو اپنا مقصد ثواب خدمت خلق تو حاصل ہوگا ہی، صنعت کا نفع دنیاوی مزید بنا اس کو ملے گا. یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کی تسخیر اور اس کے متعلقہ مسائل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا کہ لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو کر عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اپنی اس غفلت پر افسوس ہوا اور یہ گھوڑے جو اس غفلت کا سبب بنے تھے ان کو بیکار کر کے چھوڑ دیا.
چونکہ ان کا یہ عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے ان کو گھوڑوں سے بہتر اور تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرما دی۔ اس واقعے کی تفصیل اور اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر سورہ صاد میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، یہ جملہ سابقہ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ پر عطف ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کی آواز کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہتے بہت جلد آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ اس جگہ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ تسخیر داؤد علیہ السلام میں تو لفظ مع استعمال فرمایا کہ ان کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اور یہاں حرف لام کے ساتھ فرمایا کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دونوں تسخیروں میں فرق تھا۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود تسبیح کرنے لگتے تھے، ان کے حکم کے منتظر نہ رہتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرف جانا چاہیں ہوا کو حکم دے دیا، اس نے پہنچا دیا، پھر جہاں اترنا چاہیں وہاں اتار دیا، پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا واپس پہنچا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک ایک مہینے کی، یعنی ایک مہینے میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ رسیاں رکھی جاتی تھیں جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا، وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ عاصفہ، ریح آصفہ کے لفظی معنی سخت اور تیز ہوا کے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس ہوا کی صرف رخا بیان کی گئی ہے جس کے معنی نرم ہوا کے ہیں، جس سے نہ غبار اڑے نہ فضا میں تلاقم پیدا ہو۔ بظاہر یہ 2 متضاد صفتیں ہیں، لیکن دونوں صفتوں کا جمع ہونا اس طرح ممکن ہے کہ یہ ہوا اپنی ذات میں بڑی سخت اور تیز ہو جس کی وجہ سے چند گھنٹوں میں 1 مہینے کی مسافت طے کر سکے، لیکن قدرت حق تعالی نے اس کو ایسا بنا دیا ہو کہ اس سے فضا میں تلاطم نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اس کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جس فضا میں یہ تخت روانہ ہوتا تھا وہاں کسی پرندے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاطین۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا شیاطین جن میں سے ایسے لوگوں کو جو دریاؤں میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے جواہرات نکال کر لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے جن میں سے بعض کا ذکر دوسری آیات میں آیا ہے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، یعنی بناتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محرابیں اور شاندار مکانات اور مورتیں
اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کی طرح کام دیں، ان سے سلیمان علیہ السلام بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے اور عجیب و غریب صنعتوں کے بھی، اور ہم ہی ان کے محافظ تھے۔ شیاطین وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں۔ اس نوع کے لیے اصل لفظ جن یا جنات استعمال ہوتا ہے۔ ان میں جو ایمان قبول نہ کریں، کافر رہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تو سبھی جنات تھے، خواہ مومن ہوں یا کافر، مگر مومنین تو تسخیر کے بغیر بھی سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے کرتے تھے۔ ان کے لیے تسخیر کے ذکر کی ضرورت نہیں، اس لیے تسخیر میں صرف شیاطین یعنی کفار جنات کا ذکر فرمایا کہ وہ باوجود اپنے کفر و سرکشی کے زبردستی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان رہتے تھے، اور شاید اسی لیے آیت کے آخر میں یہ جملہ بڑھایا گیا ہے کہ ہم ہی ان کے محافظ تھے، ورنہ کفار جنات سے تو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، مگر حفاظت خداوندی کا پہرا ان پر لگا ہوا تھا، اس لیے کوئی غضن نہ پہنچا سکتے تھے۔ ایک لطیفہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور کثیف اجسام کو مسخر فرمایا، جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے اجسام لطیفہ کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آ سکیں، جیسے ہوا اور جنات۔ اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح کیا گیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا، پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد، سو دور کر دی جو اس پر تھی تکلیف، اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور ایوب علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجیے۔ جبکہ انہوں نے مرض شدید میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف دور کر دیجیے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور بغیر ان کی درخواست کے ہم نے ان کا کنبہ یعنی اولاد جو ان سے غائب ہو گئے تھے یا مر گئے تھے عطا فرمایا، اس طرح سے کہ وہ ان کے پاس آ گئے یا بائیں معنی کے اتنے ہی اور پیدا ہو گئے، اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، یعنی جتنی اولاد پہلے تھی اس کے برابر اور بھی دے دیے، خواہ خود اپنی سلب سے یا اولاد کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔ معارف و مسائل، قصہ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں،
ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجے میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا، قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالی سے دعا کی تو اس سے نجات ملی، اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو صحت و عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دے دی۔ باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند حدیث میں موجود ہیں اور زیادہ تر تاریخی روایات ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو حق تعالی نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و حزم بہت کچھ عطا فرمایا تھا، پھر اللہ تعالی نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جس کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ ابن کثیر۔ مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا، ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ تعالی کے نزدیک بلند ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالی نے زمرہ انبیاء علیہ السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا۔ مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو مال و دولت وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جزء پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہاب بن منبع سے اس قصے میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلا میں کہ سب مال و جائیداد اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں۔ بستی سے باہر ایک
کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے. کبھی جزا و فضا یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا. نیک بی بی لیہ زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے, اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے. تو فرمایا کہ میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ تعالی کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں, کیا اس کے مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں؟ پیغمبرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالی سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں. بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا, اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعا ہی تھی, کوئی بے صبری نہیں تھی. حق تعالی نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرما دی ہے. فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں, اس لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے. ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے, یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا, اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا تو تمام بدن جو زخموں سے چور تھا اور بجز ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا, اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن, کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آ گئے. تو اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا. وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے. زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبرگیری کے لیے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی. ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی. انہی سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے, کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی. یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں, مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا. کہنے لگی اللہ کے بندے, کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو, میں ہی ایوب ہوں. اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرما لی اور میرا بدن از سر نو درست فرما دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکیاں تھیں. اس ابتلا کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے. جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی, جس کو قرآن میں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ فرمایا ہے. ثعلبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی, اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے. واللہ اعلم. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یہ سب ہیں صبر والے, اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں, وہ ہیں نیک بختوں میں. خلاصہ تفسیر. اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کے قصے کا تذکرہ کیجیے. یہ سب احکام الہیہ, تشریعیہ اور تکوینیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے, اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر لیا تھا. بے شک یہ سب کمال صلاحیت والوں میں تھے. معارف و مسائل. حضرت ذو الکفل نبی تھے یا ولی, اور ان کا قصہ عجیبہ.
آیات مذکورہ میں 3 حضرات کا ذکر ہے جن میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا آیا ہے۔ تیسرے بزرگ ذوالکفل ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ مگر بعض دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد علیہ رحمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے اور کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بے شک میں ان 3 چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام کو شاید کچھ اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس روز اس کو رد کر دیا۔ پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت حضرت یسع علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ اعوان شیطان نے عرض کیا کہ وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی۔ یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ ایک طویل داستان شروع کر دی یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا حق دلواؤں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور مجلس عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے مگر اس کو نہیں پایا۔ اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولے کے لیے گھر میں گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہے۔ انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جاؤ؟ تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اس کو یہی فرمایا کہ اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج کے دوپہر کا سونا بھی رہ گیا اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز بھی دوپہر تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر جب تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا، نیند کا غلبہ تھا، تو گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا تو لوگوں نے منع کیا، تو ایک روشن دان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ یہ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور فرمایا کہ کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہی ہر تدبیر میں تھکا دیا،
کبھی میرے جال میں نہیں آیا. اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو یسع علیہ السلام نبی کے ساتھ کیا ہے, اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی. یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کو ذو الکفل کا خطاب دیا گیا, کیونکہ ذو الکفل کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے. حضرت ذو الکفل اپنے اس عہد پر پورے اترے. مسند احمد میں ایک روایت اور بھی ہے, مگر اس میں ذو الکفل کے بجائے الکفل نام آیا ہے. اس لیے ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ کوئی دوسرا شخص کفل نامی ہے, وہ ذو الکفل جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ نہیں. روایت یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے, اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے زائد سنی ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا. اس کے پاس ایک عورت آئی, اس نے اس کو 60 دینار گنیاں دی اور فعل حرام پر اس کو راضی کر لیا. جب وہ مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو یہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. اس نے کہا رونے کی کیا بات ہے, کیا میں نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں, جبر تو نہیں کیا, لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر نہیں کیا, اور اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا, اس لیے اس پر آمادہ ہو گئی. یہ سن کر وہ شخص اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ, یہ دینار بھی تمہارے ہیں اور اب سے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا. اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا, اور صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی, غفر اللہ للکفل, یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے. اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے. ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ روایت مسند احمد کی نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کو صحاح ستہ میں سے کسی نے روایت نہیں کیا اور اسناد اس کی غریب ہے, اور بہرحال اگر روایت ثابت بھی ہے تو اس میں ذکر کفل کا ہے, ذو الکفل کا نہیں. یہ کوئی دوسرا شخص معلوم ہوتا ہے, واللہ اعلم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذو الکفل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے. ذو الکفل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے. ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر اس آیت میں بزمرہ انبیاء کر دیا گیا, اور اس میں بھی کوئی بود نہیں معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہو, پھر حق تعالی نے ان کو منصب نبوت عطا فرما دیا ہو. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.